ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ دعوت پروگرام کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ماشاءاللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کسی نہ کسی بزرگ کی ہم نیاز بھی کرتے ہیں اور کسی منفرد موضوع پر، کسی اچھے موضوع پر ہماری گفتگو بھی ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم مدنی پھول بھی لیتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا پیارا موضوع ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ آج کل نئی تہذیب کا ایک تحفہ ہے کہ ہم اپنے اندر ہی جیتے ہیں، آئی مائی اینڈ می، بس اس سے باہر جاتے نہیں ہیں۔ خود غرضی یعنی ایک آج کل کی سمجھ لیجئے کہ ایک ناسور ہے ہمارے معاشرے کا، کہ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، دوسروں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اپنے سگے بھائی بہنوں کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہے ہوتے۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ صرف ہم اس میں جانیں گے انشاءاللہ عز و جل کہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہونا کتنے فضائل کا باعث ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس بارے میں گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے آئیے ہم نیاز کی طرف چلتے ہیں۔ الطاف بھائی ہمارے نیاز بنا رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا بن رہی ہے نیاز، اور انشاءاللہ یہ بھی سنیں گے کہ کس بزرگ کی آج نیاز ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں الطاف بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ؟ کیا بن رہا ہے؟ خوشبو تو بڑی پیاری آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ آج چکن وائٹ پلاؤ بنایا۔ واہ، چکن وائٹ پلاؤ، تو کیا اس کی کوئی خصوصیات وغیرہ؟ یہ اس کیا میں ہٹ کر ہوتا ہے عام پلاؤ سے ہٹ کر؟ بالکل، اچھا اس کے اندر یہ چھوٹی الائچی ڈلتی ہے، تیز پتہ ہے، اچھا کڑی پتہ ہے، اچھا، اور دال چینی ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لونگ ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ بنا رہے ہیں، چلیں ماشاءاللہ نیاز چلتی رہے گی، نیاز بنتی رہے گی، آپ اپنا کام کریں، ہم انشاءاللہ پروگرام چلتا رہے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا موضوع ہے خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اندر جو شخص جو ہے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، تو یہ نفع پہنچانا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اسی وجہ سے دوسروں کو نفع پہنچانے والے کو خیر الناس کہا گیا، کہ لوگوں میں افضل ترین شخص وہ کون ہے؟ جو خیر پھیلاتا ہے، لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ تو آئیے اس بارے میں انشاءاللہ ضرور سنیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جو ہے، مہمانان گرامی کا میں تعارف کرواؤں، بلال مدنی بھائی کا، یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے بین الاقوامی امور کے ذمہ داران میں سے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے مختلف جو ہے عرب ممالک کے دینی کاموں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جانی مانی مدنی چینل کی شخصیت مفتی شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اسی طرح پرتگال سے آئے ہوئے ہمارے مہمان اسلامی بھائی احمد رضا بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ان سے استفادہ کریں گے۔ تو آئیے مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ میں مفتی صاحب سے سوال عرض کروں گا کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، ہم نے سنا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو، تو اس میں بھی کیا مراتب ہے کہ کن لوگوں کا پہلے نفع پہنچانا چاہیے، وہ زیادہ حقدار ہیں، اور کن لوگوں کو نہیں پہنچانا چاہیے، یا سب کے لیے عام ہونا چاہیے، انسان کو نفع بخش ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث رسول میں ہمیں یہ بات تو واضح طور پر ارشاد فرمائیے، من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفع، تم میں سے جس سے بھی ہو سکے اپنے بھائی کو اگر فائدہ پہنچا سکتا ہے تو وہ فائدہ پہنچائے، وہ اس کا نفع کرے۔ جو بھی نفع کا دینی یا دنیاوی معاملہ ایسا اس کے سامنے درپیش ہو کہ یہ کسی کی دینی کوئی الجھن دور کر سکتا ہے،
دینی طور پر اسے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ جو نفع ہے یہ بڑا عام نفع ہے، دینی نفع پہنچانا۔ مسلمان کو دینی نفع یہ ہے کہ جو مسلمان ہے اس کو مزید آپ دین کے قریب کر سکتے ہیں، دینی جو معاملات ہیں اس کو سکھا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، جو نیکی کی بات، دین کی بات آپ کے پاس ہے آپ اس تک پہنچا سکتے ہیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بلغوا عنی ولو آیا، تم پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو نفع دینی طور پر پہنچا سکتا ہے وہ اسے دینی طور پر پہنچائے، حتیٰ کہ غیر مسلم کو بھی آپ یہ والا دینی نفع کہ آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں یا اس کو آپ اسلام کی طرف لے کر آ جائیں۔ اسلام کی ایسی چیزیں کہ آپ اپنے اخلاق سے، اپنے انداز سے اس کے سامنے یہ چیزیں واضح کریں یا کریں کہ جس کی وجہ سے وہ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر آپ کے قریب آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ آپ کے عمل سے، آپ کے انداز سے ایسی جھلک جائے کہ جس کی وجہ سے وہ بھی آپ سے مطمئن ہو جائے اور وہ بھی آپ سے متاثر ہو کر دین کی طرف آ جائے۔ تو یہ گویا کہ ایک نفع اپنے دینی طور پر نفع اس غیر مسلم کو بھی پہنچایا کہ اللہ پاک نے اسے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اور یہ نفع ایسا عظیم نفع ہے کہ اگر کسی کی وجہ سے کسی کو ہدایت مل جاتی ہے اور اس کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے تو یہ سب سے بڑا دینی اور دنیاوی کہیں کہ تمام نفعوں سے بڑھ کر یہ نفع ہے کہ کسی کے لیے آپ نے ایمان کا تحفہ گویا کہ اسے پہنچا دیا ہے اور وہ ایمان کا نور اس کے سینے میں روشن ہو گیا اور وہ آدمی ہدایت کی طرف آ گیا ہے۔ اسی طرح جہاں ہم یہ دین کی اور آگے کیٹیگری بیان کریں تو اس میں مختلف انداز سے لوگوں کو نفع پہنچائے جا سکتے ہیں۔ قرآن واضح بیان فرما رہا ہے، جو اصول کی آپ نے بات کی اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن پاک میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ایک دوسرے کو معاونت کرنا، تعاون کرنا، یہ نیکی کے کام، تقوی کے کام، اس پر تو ٹھیک ہے اور ہمیں ترغیب بھی یہی دی گئی کہ ایک دوسرے کو نفع یہ پہنچاؤ، لیکن فرمایا جہاں نافرمانی کا معاملہ ہو، سرکشی کا معاملہ ہو، گناہ کا معاملہ ہو تو وہاں کسی کو بھی نفع نہ پہنچاؤ۔ یعنی ہماری وجہ سے، ہمارے کسی کردار کی وجہ سے یا ہماری کسی سفارش کی وجہ سے یا کسی بھی معاملے کے اندر اگر کوئی شخص ہماری معاونت لے کر گناہ کی طرف پہنچ رہا ہے تو وہاں ہم بیک ہو جائیں گے، وہاں ہم نفع نہیں پہنچائیں گے۔ یہ سوچ کر نہیں کہ چلو میں یہ تھوڑا سا عمل کر لیتا ہوں اس کے بعد اس کے بارے نہیں آ رہے ہیں، اس کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ اب اس کے اندر کئی طرح کے معاملات آ جائیں گے، جھوٹی سفارش بھی آ جائے گی، رشوت بھی اس میں آ جائے گا، دیگر اور ایسے کئی اللہ کی نافرمانی والے کام، کیونکہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کام ہوگا تو وہاں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی واضح طور پر حدیث پاک میں ارشاد فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، کہ اطاعت صرف نیکی کے کام میں ہوگی، اچھائی والے کاموں میں ہوگی، لیکن گناہ والے معاملات میں وہاں کوئی کسی کی اطاعت نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کے ساتھ اس کا دوستی کا رشتہ ہو یا خون کا رشتہ ہو یا استاد اور شاگرد ہونے کے ناطے کوئی رشتہ ہو یا اس کا ویسے ہی وہ افسر ہے، باس ہے اور یہ وہاں پہ ملازم ہے، یہ کوئی تعلق رشتہ ہو، جہاں ایسی حد کراس ہو رہی ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی والے معاملات کی طرف جاتے ہیں تو وہاں ہم کسی کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ جبکہ مفتی صاحب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جہاں بات آ جاتی ہے ہمارے اپنے دوستوں کی یا ہمارا اپنا بچہ، ہمارا اپنا بھائی، وہ کوئی گناہ کر دے، کچھ بھی کر دے، عام طور پہ ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ دوست ہے یار، تو اس کو نفع نہیں پہنچائیں گے، اس وقت کام نہیں آئیں گے تو کب کام آئیں گے۔ تو یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ برائی میں نفع دینا وہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے بلکہ یہ برائی میں ساتھ دینا ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ بدترین مخلوق میں سے اسے فرمایا گیا جو لوگوں کی دنیا کی بہتری کے لیے اپنی آخرت برباد کرتا ہے۔ اچھا ایک اور ہم اس کی جانب دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ ہم جو ہے اس کی دنیاوی ہم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسکولنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں بات آ گئی نمازوں کی وغیرہ دینی تعلیم کی تو اس کی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے دنیاوی طور پہ پریشان ہوگا، آگے ہم اس کے فیوچر کا سوچتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں
کہ یہی بچہ اللہ نہ کرے اپنی حرکتوں کی وجہ سے آگ میں جلے گا، میں اس کی کچھ دینی تربیت کروں، اس کے بارے میں عام طور پہ نہیں سوچا جاتا۔ جی اصل میں انیس بھائی آپ نے بالکل صحیح توجہ دلائی۔ آج کل لوگوں کا ایک کانسیپٹ، جس طرح ابھی ہم یہ سلسلہ بھی کر رہے ہیں اور اس پہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں، اور مختلف علماء کرام مدنی چینل پر بھی مختلف مبلغین لوگوں کو نفع دینے کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اس میں کیا کانسیپٹ ہے کہ یار اس کی مدد کر دو، اس کے گھر میں راشن پہنچا دو، یہ بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کر لو، تو یہی نفع ہے اور اسی کی فضیلت ہے۔ اصل میں نفع پہنچانے کی دو صورتیں ہیں، یا تو دینی کام میں نفع پہنچانا، یعنی ایسا فائدہ پہنچانا کہ جس سے اس کی دین اور آخرت سنور جائے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو جائے، گناہوں سے بچ جائے، نیک بن جائے، ایک تو یہ نفع ہے۔ اور ایک نفع ہوتا ہے دنیاوی، کہ اس کے دنیاوی کام جو حلال اور جائز کام ہے وہ بن جائیں، ایک وہ دنیاوی ہیں۔ اس میں بھی پھر آگے صورتیں ہوتی ہیں کہ کون سا نفع اجتماعی ہے، انفرادی ہے۔ اصل میں جو آپ نے توجہ دلائی کہ بچوں کو ہم اسکول کی ایجوکیشن، ورلڈلی ایجوکیشن کی طرف تو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں اور اس کا فالو اپ بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس پہ زور و شور بھی ہم رکھتے ہیں، لیکن نمازوں کی طرف نہیں رکھتے۔ حقیقت میں نماز کی تعلیم دینا، حقیقت میں اسے دین سکھانا، حقیقت میں اسے وہ علوم سکھانا کہ جو ایک مسلمان پر لازم ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کے پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں، اور یہی حقیقی نفع ہے اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے، اور یہی حقیقی تحفہ ہے۔ اور اس سے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کئی لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی، تربیت کرنی کیسے ہے، تو اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ اس میں بھی بھلائی اور نیکی کے کاموں پر، تقوی پر آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو رب تبارک و تعالی نے اس طرف خصوصی حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لائے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو یہ تو اولین ذمہ داری ہے کہ انہیں دینی تعلیم دی جائے اور ان کو بھلائی اور تقوی کے راستے پر ڈالا جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، ورلڈلی ایجوکیشن ضروری ہے، فی زمانہ جو ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، آپ کو کہیں نوکریوں میں جانا ہے، کہیں پر کام تلاش کرنا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن وہ صحیح اس وقت ہے جب آپ کو دینی تعلیم آتی ہو یا سکھانے کی بھرپور کوشش کی۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں یہ تو ہو گئے دینی طور پہ نفع بخش ہونا یا دنیاوی طور پہ نفع بخش ہونا، اس کی اقسام ہے، ظاہر ہے کہ دنیاوی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ کسی کے کام آنا، یا جو ہے کیا کہتے ہیں انفرادی طور پہ کسی کے کام آنا۔ اچھا، اگر ہم یہ سوچ بنا لیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طبعاً خیر الناس تھے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ حریص علیکم، کہ یہ تم پر یعنی مومنوں پر بہت زیادہ حریص ہے۔ یعنی یہاں تک مفسرین نے لکھا کہ امتی کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی لگ جائے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، آپ ناپسند فرماتے ہیں۔ تو امتی کو کانٹا لگ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے ہیں، تو اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو کوئی نفع پہنچائے تو آپ سوچیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے۔ اگر یہ اپنا ہم ذہن بنائیں کہ یار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اس امت کے لیے، اور آپ اس امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ امتی کے پاؤں میں کانٹا لگنا بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو اس امتی کا اگر ہم غم دور کریں، ہم اس امتی کو جو ہے نفع پہنچائے تو ہمیں کیا کیا برکتیں ملیں گی۔ تو میں کہتا ہوں کہ بڑا ہی جو ہے شارٹ رستہ ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب پانے کا، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خدمت کی جائے، چاہے وہ دینی خدمت ہو چاہے وہ دنیاوی خدمت ہو۔ یقیناً دینی خدمت جو ہے دنیاوی خدمت سے بڑھ کر ہے، لیکن دنیاوی خدمت کا بھی اپنا اجر و ثواب ہے۔ آپ
کسی امتی کے دل میں خوشی بھی داخل کرتے ہیں، یقیناً سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے راضی ہوں گے۔ تو آئیے اسی ٹاپک کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ دنیاوی طور پہ ہم کس طرح لوگوں کے کام آ سکتے ہیں۔ اب آج کل تو ذہن یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کام آ بھی گئے تو یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ یار اس نے مجھے استعمال کر لیا۔ تو استعمال ہو جانا کیسا؟ یعنی کہتے ہیں یار اس نے مجھے یوز کر لیا۔ آپ نے جو بات شروع کی ہے نا کہ امتی کی خیر چاہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو خوشخبری یہ پوری امت کو دی ہے کہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے گا، قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ اسے عطا اللہ فرمائے اللہ گا، اس خوش نصیب کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسروں کو نفع پہنچانا ایک حدیث قدسی ہے، ارشاد فرمایا کہ جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمایا میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، اور میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ جہاں آپ نفع پہنچانا چاہیں گے انیس بھائی، جو آپ نے بات کہی کہ مجھے استعمال کر لیا، کوئی کہتے ہیں کہ یار اس نے اپنا کام نکلوا لیا، مجھے بیچ میں ڈال دیا۔ اپنے پہلو کے اعتبار سے ہو سکتا ہے یہ جملہ بھی ٹھیک ہو کبھی کبھی، کہ جہاں پہ آدمی ایسے مواقع پر کہ وہ اپنی، ایک محاورہ بولا جاتا ہے، مارکیٹ میں بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی بوٹی حاصل کرنے کے لیے دوسرے کا بکرا ذبح نہیں کرنا چاہیے، کہ آپ بولو کہ بھائی مجھے اس میں سے یہ بوٹی ملے گی، پتہ چلے دوسرے کا بکرا ہی آپ نے ذبح کر دیا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے نفع کے طور پر ایسا سیلفش ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے نقصان کا خیال نہیں رکھتا، تو وہاں اس طرح کے جملے ضرور بولے جاتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ہمارے دین کو پسند ہرگز نہیں ہے۔ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ خیر خائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اور دین کے حوالے سے سوال کیا گیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، کہ دین خیر خائی کا نام ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے ساتھ خیر خائی؟ تو فرمایا اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، اور ہر مسلمان کے ساتھ، ہر آدمی کے ساتھ۔ تو دین کی خیر خائی تو یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے لیے، جب ہم یہ سوچ بنا لیں گے دو چیزیں، ایک طرف ہے نفع، دوسری طرف ہے نقصان۔ جہاں آپ نے نفع پہنچایا اس کا مطلب نقصان کا تو پہلو ہی نہیں، وہاں پہ آپ نفع پہنچانے کے لیے وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہم نقصان، یعنی میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، ایک طرح کا نفع یہ بھی ہے، بظاہر کوئی نفع نہیں پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک آدمی پر کوئی نہ کوئی صدقہ ہے، صدقہ کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم پیسہ خرچ کریں یا کوئی کسی کو صدقہ یہ دے لے، تو فرمایا یہ نہیں کر سکتے، اپنے بھائی کے کسی معاملے میں مدد کر دو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اگر نہ کر سکے، یعنی یہ بھی کوئی عمل نہ کر سکے، تو اس حدیث کے آخر میں جو ارشاد فرمایا اپنے شر کو اس سے دور رکھو، یعنی تمہاری طرف سے اسے کوئی شر نہ پہنچے، تمہاری طرف سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو ہمیں دین نے یہی سکھایا ہے، ہماری ذات سے بلا اجازت شرعی کہیں بھی کسی کے لیے کوئی بھی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جو اس کے لیے نقصان دہ بنتا ہو۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بعد دوسرے لوگ خود ہی اس کو اپنے لیے نقصان تصور کرتے ہیں، لیکن یہ اگر اپنی طرف سے رائٹ ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق چل رہا ہے، بھلے وہ اس کے مطابق وہ نقصان سمجھے، تو اس کے اوپر اس کی کوئی گرفت پکڑ نہیں ہے، اس کو جو شریعت کا حکم تھا اس نے وہی کیا۔ لیکن اپنی ذات سے قصداً اپنے عمل سے کسی کو نقصان پہنچانا یہ ہرگز درست نہیں، بلکہ وہی عمل کریں کہ جس کو فائدہ پہنچانے والا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اور بھی صحابہ بیٹھے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ سوالات کیے کہ تم میں سے کون ہے آج روزہ رکھ کر آیا ہو، تم میں سے کون ہے آج جنازہ پڑھ کر آیا ہو، تم میں سے کون آج مریض کو عیادت کر کے آیا ہو، تم میں سے کون ہے کہ جو کسی مسکین کو کھانا بھی کھلا کر آیا ہو۔ یہ چاروں سوالوں کے جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیے کہ میں یا رسول اللہ آج یہ سارے کام کر کے آیا ہوں، خود روزہ رکھا ہے، مسکین کو کھانا کھلا کر آ رہے ہیں۔ یعنی یہ بھی انداز آپ دیکھیں، اور یہ باقاعدہ ہمارے دین نے ہماری تعلیم اور تربیت فرمائی ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، تلاش کر کر کے، اگر ہم ان کو مالی طور پر، راشن کے طور پر
یا دیگر جو بھی ان کی ضروریات ہیں وہ ہم ان کی پوری کرتے گئے تو یہ بہت بڑے نفع ہیں. دینی جہاں نفع پہنچا رہے ہیں وہاں اس طرح کا ضروریات زندگی کے اعتبار سے بھی نفع پہنچانا چاہیے. اور یہ انیس بھائی ہر فیلڈ والا کر سکتا ہے. امیر علیہ سنت دعوت برکاتہ علیہ کتنی پیاری یہ ترغیبات آپ نے ارشاد فرمائی کہ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر اپنی خدمات بھی دے سکتے ہیں, آپ ان مریضوں کا فری میں علاج کر دیں. یا آپ کے پاس ایسے غربا آتے ہیں, آپ کے پاس ایسے کچھ لوگ آتے ہیں, آپ اپنی فیس میں سے کچھ مائنس کر دیں, اس میں سے کچھ کم کر دیں. اور میں کہتا ہوں انیس بھائی الحمدللہ یہ باتیں صرف ایسی نہیں ہے کہ یہ اسکرین پر ہوں, محراب ممبر پر یہ نہیں کی جاتی ہیں اور اس کا کوئی فیلڈ کے اندر واقع نہیں, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ ایسے افراد جو بظاہر بھلے اپنی دنیا داری کے معاملات کے اندر مشغول ہیں لیکن دل کے اندر یہ درد اور یہ کیفیت کئیوں کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ایسے بھلائی والے معاملے کرتے ہیں. اور میں خود ایسے کئی ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں کہ جو یہ بھی ان کی مشکل حل کرتے ہیں. یہ بھی تو ایک طرح کی سامنے والے کی اب بتائیں جب سر میں درد ہے, تکلیف ہے, پیٹ میں تکلیف ہے, شدت سے تکلیف ہو گئی ہے, اب اس وقت ٹھیک ہے آپ کو جو دم درود یاد ہیں آپ دم کریں گے, کہیں اور سے دم بھی کروا لیں گے, لیکن ایک چیز آپ کی توجہ فوراً کسی ڈاکٹر کی طرف جہاں مسئلہ درپیش ہوگا آپ کی توجہ فوراً کسی عالم اور مفتی کی طرف جائے گی کہ یا مجھے کوئی بتائیں. اور ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں, میں آپ کے سامنے بھی راستے میں جب ہم گاڑی پہ آ رہے تھے تو میں جن کو جوابات دے رہا تھا تو وہ عمرے پہ ہیں اور وہاں کچھ ایسی دوران احرام کی حالت کے اندر کچھ ایسی غلطیاں ہوئیں تو میں ان کے جو کفارے تھے وہ ان کی رہنمائی کر رہا تھا, ان کو مسئلہ بتا رہا تھا. اب اس کے بعد ان کا مجھے میسیج آیا, دعائیہ کلمات آئے اور کہ آپ نے شکریہ ہماری یہاں مدد کر دی, آپ نے مسئلہ یہ بتایا. تو یہ بھی ایک قلبی سکون ملتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اس سے ذریعے سے دوسرے کو فائدہ پہنچا دیا. اب ڈاکٹر ہیں, پروفیسر ہیں, انجینئر ہیں, آپ ٹھیکیدار ہیں, آپ کسی بھی فیلڈ سے گئے, آپ ایک تہیہ کر لیں کہ میں نے اپنی ذات سے نقصان نہیں فائدہ ہی پہنچانا ہے. تو جب آپ اس وے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدے پہنچتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ مفتی صاحب صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص ڈاکٹر ہو یا کوئی شخص مفتی ہو یا عالم ہو یا کسی خاص عہدے پر فائز ہے وہی نفع پہنچا سکتا ہے. آپ جس عہدے پر ہے, جس جگہ ہے, آپ اپنے اپنے طور پہ جو ہے نفع بخش ہو سکتے ہیں لوگوں کے لیے. کبھی کبھی بڑا دل جلتا ہے کہ آپ کے دو بول سے کسی کی دنیا سنور سکتی ہے. آپ کسی کے باس کے سامنے کسی کی تعریف کر دیں, آپ کے دو بول سے. کبھی سامنے والا چاہتا ہے کہ یار آپ میرے لیے کچھ کہہ دیں, ہم نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں میرا کیا فائدہ ہے. تو کرنا چاہیے جہاں جس طرح آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں, دیکھیں رستے میں کوئی جا رہا ہے, اس کو رستہ بتانا بھی اس کے کام آنا ہے. اور اگر آپ خود اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں اس کا دل خوش ہوگا, یہ بھی کام آنا ہے. کسی پیاسے کو پانی پلا دینا وہ بھی کام آنا ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا. گو کہ جس جگہ بھی آپ ہیں, جس طرح بھی آپ مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں کریں, چاہے وہ دینی طور پہ ہو چاہے دنیاوی طور پہ ہو. اچھا, ہمارے معاشرے میں جو میں ایک بتا رہا تھا کہ خود غرضی پائی جاتی ہے, تو خود غرضی کے جہاں نقصانات ہیں وہاں پر جو شخص جو ہے کام آتا ہے لوگوں کے, جو نفع بخش ہوتا ہے, اس کے فوائد بھی بہت سارے ہوتے ہیں. ایسے شخص کی رسپیکٹ ہوتی ہے معاشرے کے اندر. دینی فوائد کے ساتھ ساتھ, دینی فوائد تو ہے وہ بہت بڑے مراتب ہے, کسی مسلمان کا دل خوش کرنا, کسی مسلمان کی تکلیف میں کام آنا, لیکن دنیاوی طور پہ بھی ایسے شخص کو بڑے نفع حاصل ہوتے ہیں. یعنی وہ ہر دل عزیز بن جاتا ہے. رشتہ داروں میں لوگ اس کے قریب آنا, اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں. کبھی اس پر پریشانی آ جائے لوگ جمع ہو جائیں گے. ایک شخص جو لوگوں سے قطع تعلق رہتا ہے, کسی کے نفع نقصان میں آگے پیچھے آتا ہی نہیں ہے, تو جب وہ بھی بیمار ہوتا ہے یا جب اسے ضرورت ہوتی ہے لوگ بھی اس کے آس پاس نہیں ہوتے. تو خود غرض آدمی, اس کو دنیا میں جو خود غرضی کی سب سے بڑی سزا ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا اکیلا رہ جانا. کیا فرماتے ہیں اپنا بلال بھائی اس بارے میں؟ جی واقعی خود غرضی سے نہ صرف وہ اکیلا رہ جاتا ہے بلکہ اس کے دنیاوی اور اخروی اور زیادہ مفاسد بھی ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے وہ دنیا میں بھی اس کا اجر پاتا ہے اور آخرت میں بھی. اچھا, نفع پہنچانا, زبان سے کچھ کلمات ادا کر کے بھی ہم سامنے والے شخص کے لیے وہ نفع کے راستے کھول سکتے ہیں کہ وہ اس کی بلکہ آنے والی نسلیں بھی شاید دعا دیں. جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا, حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سب سے افضل صدقہ زبان کا صدقہ ہے.
صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ زبان کا صدقہ کیا ہے؟ فرمایا وہ سفارش جس سے کسی قیدی کو رہائی دے دی جائے، کسی کا خون گرنے سے بچا لیا جائے، اور کوئی بھلائی اپنے بھائی کی طرف بڑھا دی جائے، اور اس سے کوئی مصیبت دور کر دی جائے۔ تو یہ سب سے افضل صدقہ اس کو کہا گیا، اور صدقہ میں شمار کیا گیا زبان کا۔ کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ یار میری رہنمائی کریں، ہم گھر کے کسی معاملے میں، رشتے کے کسی معاملے میں، پڑھائی کے کسی معاملے میں، کام کے کسی معاملے میں، اب اسے اچھا مشورہ دے دیں۔ بعض اوقات تو ہوتا ہے نا کوئی پریشان ہے تو اب وہ خود غرض جو ہوتا ہے نا کہ یار یہ پریشان ہے نا، چلو اب میں اس کو مشورے بھی ایسے دوں گا کہ یہ اور پھنس جائے، مشورے بھی ایسے دوں گا یہ اور پھنس جائے، تاکہ یہ اس کا یہ اور زیادہ سے زیادہ نقصان ہو۔ ابھی اگر اس کے بجائے وہی شخص اس کو وہ مشورہ دے جس سے اس کے آگے زندگی سنور جائے، دنیاوی کام بھی جائز کام میں ہو، ظاہر سی بات ہے، اس کی دنیاوی زندگی بھی سنور جائے، اخروی بھی سنور جائے، تو وہ زندگی بھر آپ کا ممنون اور مشکور ہی رہے گا، آپ کا احسان مند رہے گا۔ الحمدللہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے صحابہ کرام، خود ہمارے انبیاء کرام لوگوں کے لیے ہر حال میں نفع بخش ہوا کرتے تھے، اور لوگوں کو نفع پہنچاتے تھے، دینی طور پہ بھی دنیاوی طور پہ بھی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی سوال کرتا تو وہ خالی نہ لوٹایا جاتا، تو اسی طرح بزرگان دین بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوا کرتے تھے۔ اور ان بزرگوں میں مفید ترین شخصیت جن کا آج جو ہے ہم عرس کرنے والے ہیں، جن کی آج ہم نیاز کریں گے، وہ ہے کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اچھا وہ کتنے مفید ثابت ہوئے امت کے لیے، یہ ہم میں سے کون نہیں جانتا۔ آج ہمیں پتہ کرنا ہے وضو کی سنتیں کتنی ہیں، کھٹ سے پتہ کر لی، یہ سنتیں لکھی ہوئی مل جاتی ہے ہمیں، تو اس پہ علماء کی محنت ہے، یہ انہوں نے عرق ریزی کی ہے قرآن و حدیث سے، جس کی وجہ سے آج ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب اس بارے میں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی جنہوں نے تو یوں کہہ لیں کہ اپنی ساری زندگی وقف ہی اسی کام کے لیے کہ دوسروں کو نفع پہنچانا، اور یہ کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں بلکہ پورا دن بھی نفع پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور جو بھی آنے والے اب نفع پہنچانا وہ دین پھیلانے کے حساب سے، مسائل احکام یہ بتانے کے اعتبار سے بھی، اور دوسرا نفع اگر ہم اسے کہیں کہ عام مادی نفع کہہ لیں کہ کوئی چیز دینا ہے، آپ کرنسی دے رہے ہیں، کپڑے دے رہے ہیں، اناج دے رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز مہیا کر رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز ہوتا تھا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو کئی لوگ باقاعدہ عام عوام بھی قرض لے کر جاتے، یہ بھی تو ایک نفع ہے، قرض حسنہ دیا کرتے، قرض حسنہ یعنی کسی کو ضرورت پڑی، بلکہ قرض کو تو فرمایا عام نفلی صدقے سے بھی زیادہ ثواب قرض کا ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے قرض کا؟ کیونکہ جو آدمی قرض لے رہا ہے تو وہ نفلی صدقہ، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یار آج 1000 روپے صدقہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی نیت ہے، آپ نے کوئی حقدار ڈھونڈا، 1000 روپے اس کو دے دیا۔ اس وقت اس فقیر کی یا اس مانگنے والے کی یا حقدار کی یہ ڈیمانڈ نہیں تھی، آپ نے اپنی مرضی سے صدقہ دیا۔ لیکن قرض کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کی ضرورت ہے، تو قرض میں آپ نے بڑھ کر اس کی اس ضرورت کو سمجھ لیجئے وہ ڈائریکٹ مستحق تک ہی پہنچ رہا ہے، ایک طرح کا وہی ہوا کہ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت محتاج ہے اس چیز تبھی کا، تو قرضہ لے رہا ہے۔ اور یہ ہمارے بزرگوں کے انداز ہوتے تھے کہ وہ اس طرح لوگوں کو نفع پہنچاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اپنے بارے میں فرمایا کہ میں نے بھی کئیوں سے قرضے لینے ہیں، ان کی رقمیں آنی ہیں میری طرف، لیکن فرمایا رقمیں آئی نہیں۔ پھر آپ نے وہاں پہ حدیث کا حوالہ دیا کہ جتنی رقم قرضے کے لیے کسی کو جب دی جاتی ہے اور اس کی مدت بھی گزر جاتی ہے تو اب اللہ پاک اسے اتنی ہی رقم روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب دے گا، روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا اگر میرے پاس اتنی رقم ہوتی تو روزانہ اتنی صدقہ کون کرے گا، اتنی رقم روزانہ کون نکالے گا اور صدقہ کرے گا، لیکن یہ قرضہ واپسی نہ ملنے پر یہ ثواب حاصل ہو رہا ہے۔
اس سے ہم کسی کو وہ شے نہیں دیں گے، ترغیب نہیں دیں گے کہ جو قرضہ لے کے ان کو واپسی نہیں کرے، بولے آپ کو ثواب مل رہا ہے، ہم واپسی نہیں دیں گے۔ پہلے میں آپ کو آپ کے لیے بھی نفع کا سامان کر رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا ثواب ملتا رہے گا اور میں واپس نہیں کرتا۔ یہ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو ثواب ملے گا، اگر یہ بلا وجہ واپس نہیں کر رہا یہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ بالکل، جو ٹال مٹول بلا وجہ جن کی ہے تو اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دینار والے شخص کی جس کا انتقال ہوا تو آپ نے نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرما دیا۔ یہ کس لیے تھا کہ آپ لوگوں، کیونکہ قرضہ دبا لینا، کسی کا پیسہ دبا لینا، اس کا مطلب آپ اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ مسلسل اسے اذیت دے رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بزرگوں کا ایک انداز ہوتا تھا، قرضے دیتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بالخصوص علماء پر اور دین کے طلباء پر آپ بڑے شفیق تھے۔ آپ ان پہ علماء کے لیے باقاعدہ، آپ کو کہ تاجر بھی تھے بہت بڑے، تو آپ تجارت کرتے اور علماء کے لیے سال کے اندر جب بھی کوئی اچھے کپڑے اور یہ چیزیں بناتے تو آپ ان کے لیے بھی بناتے، آپ ان کو دیتے، اور پھر یہ کہتے کہ یہ احسان کوئی نہیں ہے، کسی کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو وہ تھا کہ جو اللہ پاک نے مجھے رزق عطا فرمایا تو اس میں یہ آپ کا حصہ تھا جو آپ تک پہنچا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قاضی القضاء ہیں، چیف جسٹس آپ بنے اور حنفیوں کے چیف جسٹس رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا کیا تھا، آپ کچھ عرصہ پڑھا تو چھوڑ کے چلے گئے، آپ نے نہیں پڑھا تو آپ نے گھر سے ان کو بھی بلایا، بھی کیا مسئلہ ہے، کیوں یہ بچہ چھوڑ کے چلا گیا؟ آپ دیکھ چکے تھے کہ یہ کتنا ذہین بچہ ہے، تو کہا کہ گھریلو چونکہ پریشانیاں ہیں اور والد صاحب نے اب اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے آپ محنت مزدوری کرو، کام کرو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ گھر کا خرچہ کتنا ہے، گھر کے معاملات کتنے، کیسے چلیں گے؟ کہا یہ معاملات ہے۔ تو امام ابو یوسف علیہ رحمہ سے فرما دیا کہ تم نے روزانہ پڑھنا ہے، اور آپ ہر مہینے باقاعدہ ایک تھیلی ایسے ہی پکڑاتے تھے کہ گھر کے معاملات آسان طریقے سے چل جاتے تھے۔ اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے کبھی کہنا ہی نہیں پڑتا تھا پھر بعد میں کہ مہینہ آ چکا ہے، مہینہ پورا ہو چکا ہے، آپ اس طرح، تو آپ اس سے پہلے ہی دے دیتے تھے۔ یا میں ان لوگوں کو ضرور پیغام دوں گا جو کسی کو نفع پہنچاتے ہیں انیس بھائی، لیکن پہنچاتے بڑی تاخیر سے، دینا تو ہے رلا کر، یعنی دینا بھی ہے، بھیجنا بھی ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ نہیں، بریانی کی دیگ مدرسے میں وہی پہنچے گی جب ولیمہ ختم ہو جائے گا، صحیح ہے؟ اب یہ بچہ بھی کہیں کہتے تو اب یار اس کو مدرسے میں چھوڑ کے آ جاؤ، اس کو فلاں جگہ چی کے آ جاؤ، چلو یہ تو آپ کے پاس بچ گیا اور آپ نے کہیں نہ کہیں دینا تھا، اچھا ہے آپ نے اسراف نہیں کیا، ضائع نہیں کیا، آپ نے کسی مسلمان کو کھلا دیا۔ لیکن جن جگہوں پر آپ دیتے ہیں، باقاعدہ مدارس ہوں، مساجد ہوں، یا جن یتیموں کی آپ کفالت کی ہیں، جن غربا کے اندر آپ راشن دیتے ہیں، یا کئی مریضوں کو آپ علاج کے لیے کچھ پیسے دیتے ہیں یا ادویات انہیں دیتے ہیں، تو یہاں پورا بر وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے منتظر رہیں اور آپ نے نفع پہنچانا بھی ہے لیکن ٹائم گزارنے کے بعد۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے صدقہ فطر کے لیے بھی کیا کہا ہے کہ آپ عید سے پہلے ہی دے دو، تاکہ جس غریب کے لیے یہ ہے تو اس کو خوشی کا وقت پہ پہنچ جائے اور اس کے استعمال میں بھی آ جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یورپ کے اسلامی بھائی ماشاءاللہ، ذمہ دار اسلامی بھائی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، جو مہمان آئے ہوئے ہیں، اور یہ انشاءاللہ عز و جل نعت شریف ہمیں سنائیں گے انشاءاللہ۔ احمد رضا بھائی، جزاک اللہ خیر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یاد میں جس کی نہیں ہو شیطان و جاں ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہو شیطان و جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزہ ہم کو، دیر سے آپ کے آنا نہیں ملتا ہے ہمیں،
ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزہ ہم کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احمد رضا بھائی کیوں نہ منقبت کے بھی 2 شعر ہو جائیں؟ ہونا ہی بے سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ، ہونا ہی بے سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ، سراج امت فقیہ افخم امام اعظم ابو حنیفہ، پکارتا ہے یہ کہ عالم امام اعظم ابو حنیفہ۔ آئیے اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیاز کر لیتے ہیں اور فاتحے کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو احمد رضا بھائی فاتحہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل، پھر نیاز ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو۔ مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا کریم یا رحیم، اے مالک و مولا، جو کچھ یہاں پڑھا گیا اہتمام ہے، یا اللہ اس نیاز کو، فاتحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منصور فرما۔ باری تعالیٰ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اس کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، والدین مصطفیٰ اور تمام اولیاء صالحین کاملین، بالخصوص سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روح کو ثواب وصال کرتے ہیں قبول فرما، ان کے درجات کو بلندیاں ترقیاں عطا فرما، ان کے مزار پر اپنی خاص رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ دیگر تمام اولیاء صالحین کاملین، سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ اور جتنے بھی یہاں حاضرین ہیں، یا اللہ ان تمام کے مرحومین کی روح کو ایصال کرتے ہیں قبول فرما، ہم سب کے مرحومین کی کامل بخشش و مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ نے یہ پروگرام دیکھا اور امید ہے مستفید ہوئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے
کہ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں نوازتے رہیے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ عز و جل نئے موضوع کے ساتھ اسی طرح ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اور کوشش کیجئے کہ اپنی دعوتوں کو بھی ان دعوتوں کا رنگ دیجئے جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ کاش کہ ہماری دعوتیں بھی عرس میں تبدیل ہو جائیں، اور دعوتوں میں جو فضول گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کاش کہ وہ دینی گفتگو میں بدل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو،